میں نے حافظ غلام سرور ایک سیالکوٹ کے کافی میری نشستیں ان سے ہوئی ہیں، ان سے وہ اہل سنت تھے، بعد میں چیلنج کیا سید محسن الحکیم کو کہ میں آپ سے مناظرہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹے میرا یہ معیار نہیں ہے کہ تم جیسے بچوں سے، بہرحال کسی اپنے ذمہ دار سے بات کرواؤ پھر دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر طہ حسین، ڈاکٹر محمود شلتوت سے بات ہوئی، طے ہو گیا 3 سوال شیعہ کریں گے، 3 سوال ہم کریں گے۔ اور حافظ غلام سرور کو لے کر نجف میں پہنچے۔ حافظ صاحب جیسے ہی نجف پہنچے وہ ہوٹل میں چلے گئے، کہتے ہیں میں سیدھا امیر المومنین کے حرم میں چلا گیا۔ جب حرم میں گیا تو کہتے ہیں کہ میرے نزدیک کوئی مولا علی کا کوئی مقام نہیں تھا، میں ایسے اندر گیا، کوئی میں نے سلام نہیں، کوئی اس نے دخول نہیں پڑھا، کوئی سلام نہیں پڑھا، ایسے اندر دیکھا میں نے لکھا لوگ جالی کے ساتھ چمٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، مولا سے مدد مانگ رہے ہیں، کسی صورت میں کوئی کچھ، کوئی سلام پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، مختلف اعمال کر رہے ہیں۔ میں ایسے باہر آ گیا، باہر نکلا تو ایک سیاہ امامہ والا ایک عالم دین آئے، میں جو اپنی جوتی کے تسمے باندھ رہا تھا کہ میرے قریب آ کے کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے، عربی میں کہاں سے آئے؟ تو میں نے کہا جی میں شام سے۔ تو چونکہ مناظرے کے لیے شام سے ہی وہ مشہور تھا، کہا آپ مناظرے کے لیے؟ کہا آپ ہی ہیں وہ؟ کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تو پھر پنجابی جی گل کرو گے، چونکہ تعارف پورا ہو چکا تھا پہلے سے کہ وہ بیسیکلی پاکستان میں سیالکوٹ سے، وہ ہوتے سید صادق شاہ صاحب، آغا صاحب، یہ سید محسن الحکیم کے شاگردوں میں سے تھے نا، خاص شاگردوں۔ وہ کہا کہ آئیں آپ کو میں آغا کے دفتر میں لے کے چلتا ہوں۔ آغا کے دفتر میں لے گئے، کہنے لگے کہ میں چونکہ بڑے بڑے بال تھے، داڑھی بالکل بریک مشین سے، میں نے بڑے ماڈریٹ اور اس طرح سے میں تھا۔ آغا کے کچھ شاگرد وہ مجھے دیکھے آپس میں نا چیم گوئیاں کرنے لگ گئے کہ آغا نے منع کیا کہ نہیں ہمارے مہمان ہیں۔ اس کے بعد آغا سید محسن الحکیم میری جانب متوجہ ہوئے اور مجھے فرمایا کہ حافظ صاحب جو 3 سوال آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ نے ان کا تذکرہ کسی سے کیا ہے؟ اپنے استادوں سے، ڈاکٹر محمود شلتوت، ڈاکٹر طہ حسین جو آپ کو لے کے آئے ہیں نجف میں؟ کہا جی نہیں، ان سے نہیں کیا۔ آپ کا ایک بیٹا ہے، آپ کی ایک بیوی ہے، شام میں، کیا ان سے تذکرہ کیا؟ کہا نہیں، ان سے بھی نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ آغا سید میں ابھی تک اپنے ان سوالوں کو اپنی زبان پہ لایا ہی نہیں، میں نے صرف سوچا ہوا کہ یہ سوال میں نے پوچھنا ہے شیعوں سے جا کے۔ شبیر بنارسی انڈیا کے تھے، ان کو مناظرے کے لیے رکھا گیا کہ آگے سے شیعہ کی طرف سے یہ کریں گے، یہ بھی آغا کے شاگردوں میں سے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ میں ابھی تک اپنی زبان پہ بھی نہیں لایا۔ یہ سارا کرنے کے بعد، واضح کروانے کے بعد آغا سید فرماتے ہیں حافظ صاحب یہ جو آپ نے ابھی تک سوال اپنی زبان پہ بھی نہیں آپ کے لائے، آپ کے ذہن میں، اگر ہم آپ کے سوال بھی بتائیں اور ان کے جواب بھی بتائیں، ہم بتائیں، تو کیا خیال ہے پھر بھی مناظرہ کرنا ہے؟ میں نے کہا جناب یہ خدائی دعویٰ ہے، دلوں کے راز وہ جانتا ہے، آپ بندہ شبیر بنارسی لائیں اور میرے ساتھ مناظرہ کریں، چھوڑیں یہ آگے پیچھے کی بات۔ کہتے اگلے لمحے میں نے یہ کہا کہ مجھے بتائے گا کون یہ؟ آغا سید محسن الحکیم نے مولا کے حرم کی جانب فرمایا وہ جو صاحب زری ہے نا وہی تجھے بتائیں گے۔ کہا جناب یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، ایک بندہ 1000 سال 1400 سال 1300 سال پہلا دفن ہو چکے ہیں، وہ مجھے بتائیں گے؟ کیونکہ میرے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا چھوڑیں آپ زیادہ شک شبے میں نہ جائیں، آئیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ آغا سید مجھے لے گئے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ آغا نے جا کے حکم دے کہ بھئی حرم کو خالی کر دیا جائے، سب کو باہر نکلنا پڑا۔ آغا نے چونکہ کہہ دیا تو حرم خالی ہو گیا۔
کہتے ہیں مجھے اندر لے گئے، سر کی جانب مجھے کھڑا کر کے کہا اسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، پھر یہ جانے اور تم جانے۔ مجھے کھڑا کر کے باہر نکل کے دروازہ بند کر دیا، باہر سے تالا لگا دیا، خود چلے آئے۔ کہتے ہیں 1 منٹ تو میں کھڑا رہا، اگلے لمحے میرے دل میں ایک خیال آیا، ہو سکتا ہے کسی پلر کے پیچھے انہوں نے کوئی بندہ نہ تلوار دے کے بٹھایا تو مجھے تو چھڑائے گا بھی کوئی نہیں، جنہوں نے تالا باہر سے لگا لیا۔ کہتے ہیں ڈر سے میرے پسینہ آ گیا، اس ڈر کی وجہ سے میں نے جگہ چھوڑ دی۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح ذرا، اب تو وہ پارٹیشن ہے نا، اس وقت نہیں تھی۔ میں نے ایک چکر ایسے حرم کے ارد گرد لگایا، دیکھتا رہا کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسرا چکر آدھا لگا رہا تھا، خیال صاحب تھوڑا سا جا کے سن لیں۔ دوسرا چکر آدھا سا لگایا نا میں نے، تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے 2 کاغذ پڑے ہیں اور اس طرح سے کانپ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ پہلے تو کاغذ نہیں تھے، یہ ابھی آئے ہیں۔ میں نے کاغذ اٹھائے، ایک پر تینوں میرے ہی سوال لکھے ہوئے تھے، دوسرے پر تینوں کے جواب لکھے ہوئے تھے۔ اب اگر لطف لینا ہے نا، بیدار ہیں تو پھر اگلا جملہ ذرا سن لیں۔ کہنے لگے حیدری برائے عظمت امامت بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے پڑھا، میں نے کہا یہ تو بات ان کی سچی ثابت ہو گئی۔ اچانک میرے دل میں ذہن میں خیال آیا، میں دیکھوں تو صحیح، یہ جو جالی کے ساتھ چمٹ کے رو رہے ہوتے ہیں شیعہ، مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی جالی کے قریب گیا، میں نے اپنا آنکھیں اس کے ساتھ لگائیں، تو جو کسی کو کے مقدر میں نہیں ہوتا میرے مقدر میں وہ ہوا۔ کہتے ہیں علی مولا بالمشافہ میرے سامنے کھڑے ہیں، اور 51 منٹ تک میں ان آنکھوں سے بیداری کی حالت میں علی مولا کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ 51 منٹ تک۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھ تو لیے، سوال مطمئن تو ہو چکا، لیکن اندر سے میں ہل بھی گیا جب مولا کو خود سامنے سے دیکھا۔ اب میں نے کہا نہیں چلیں، اب موسیٰ علیہ السلام کا وہ لہجہ کہ وہ اللہ جانتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کلام کو طوالت دینے کے لیے تاکہ اللہ کے ساتھ زیادہ دیر ہم کلام ہو، تو میں اپنے مولا علی کے ساتھ آج پہلی مرتبہ مولا کہہ رہا تھا، میں کہنے لگے میں نے پھر وہی سوال دہرائے۔ اب وہ سوال تو ظاہر ہے میں یہاں پہ تو نہیں ابھی بتا سکوں گا، وقت 1 گھنٹہ سے اوپر وقت چاہیے، وہ سوالوں کا جواب جو مولا علی نے دیا ہے نا اس کی وضاحت بھی تو چاہیے۔ کہتے ہیں وہی تینوں سوال میں نے پھر دہرائے، تینوں کے جواب میں نے علی مولا کی زبان اطہر سے پھر خود سنے۔ اندر گیا تھا تو کچھ اور تھا، باہر نکلا تھا تو علی علی کر رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر لذا جناب ہادی وہ نہیں ہوتا جو موت آئے تو کسی اور کے دروازے کے پر بھیک مانگتا ہوا نظر آئے۔ ہادی وہ ہوتا ہے جو دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی ایسے ہی ہدایت کرتا ہو جیسے دنیا میں رہ کے کیا کرتے۔ وسیلہ وہ نہیں بنتا جو خود محتاج، جس وسیلہ وہ بن سکتا ہے جس کو اپنی نجات کا یقین ہو اور میرے جیسے کروڑوں کو اس دنیا میں نجات کی ضمانت دینے کی طاقت رکھتا ہو، جس کی اپنی مشکوک ہو۔ وہ وسیلہ کیسے؟ جو وسیلہ ہی نہیں وہ ہادی کیسے؟ جو ہادی نہیں وہ امام کیسے؟
وسیلہ وہ جس کو اپنی نجات کا یقین ہو، اور میرے جیسوں کو اس دنیا میں اور ہر مرحلے پر نجات کی ضمانت دیکھنے کی صلاحیت رکھتا۔ کائنات میں کسی کے پاس ایسا ہے تو لے آئے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے تو پھر کسی کے پاس نہیں ہے، تو میرے پاس پھر ایک نہیں پورے 14 موجود ہیں، جن کے لیے میرے نبی کہہ کر گئے 3 مواقع پر یا علی تیرا چاہنے والا بہت مسرور ہوگا۔ مولا کون سے مواقع؟ فرمایا جب ملک الموت آئے گا نا تیرا چاہنے والا بہت مسرور۔ مولا کیوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی ادھر ملک الموت آئے گا، ادھر تیرا چاہنے والا تیرے چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ وسیلہ، جو وسیلہ ہے وہ ہادی، جو وسیلہ ہی نہیں وہ ہادی کیسے؟ جو ہادی نہیں وہ امام کیسے؟ بہت زیادہ پڑھ لیا میں نے۔ سلامت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔